ہاں تو بخاری شریف میں حدیث کے مقرر لانے کی کئی وجہ ہوتی ہیں۔ ایک حدیث دو یا دو سے زائد صحابی سے مروی ہو تو اسے مقرر لاتے ہیں۔ مثلا ایک حدیث کی روایت عبداللہ ابن مسعود سے بھی ہے، عبداللہ ابن عمر سے بھی ہے، عبداللہ ابن عباس سے بھی ہے، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص سے بھی ہے۔ تو اب یہ 4 جگہ پر حدیث لائیں گے اور ہر جگہ پر ایک الگ الگ روایت کرنے والے صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان کے نام سے اور ان کی روایت سے، یا وہ حدیث 2 یا 2 سے زائد تابعین سے مروی ہو تو مقرر لاتے ہیں۔ مثلا ایک حدیث امام اوزاعی سے بھی منقول ہے اور امام ابو سفیان ثوری سے منقول ہے، یا سفیان ابن عیینہ سے بھی منقول ہے، تو ایک جگہ پر روایت امام اوزاعی کے لے آئے، ایک جگہ پر روایت سفیان ابن عیینہ کے لے آئے، اور یا یوں ہی ایک یا ایک سے زائد تابعین سے مروی ہے، تبع تابعین سے، تو اب ہر جگہ پر جہاں جہاں حدیث کو لائیں گے وہ الگ الگ تابعین کی روایت سے، یا کبھی ایک حدیث امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک سے زائد اساتذہ سے سنی، تو ایک مرتبہ ایک استاد کی روایت سے اور دوسری جگہ پر دوسرے استاد کی روایت سے، یا کبھی استاذ الاستاذ ایک سے زائد ہیں، تو اب اس طور پر احادیث مقرر ہو جاتی ہیں، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تعدد طرق سے حدیث قوی سے قوی تک پہنچ جاتی ہے اور قوی سے قوی تر ہو جاتی ہے۔ یہ تو میں نے وہ بتایا کہ سند الگ الگ ہے۔ اب رہا یہ کہ حدیث کے متن کی تکرار، تو اس میں بھی مختلف حکمتیں ہیں۔ مثلا ایک متن حدیث کو کئی جگہ پر پیش کیا، اس لیے کہ اس متن حدیث سے مختلف مسائل پر استدلال ہے، تو ایک جگہ پر حدیث ذکر کرتے ہیں کسی ایک مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے، اور دوسری جگہ پر اسی حدیث کو ذکر کرتے ہیں لیکن اس مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے نہیں بلکہ دوسرا مسئلہ ثابت کرنے کے لیے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ متن اس لیے مقرر ہے کہ کسی راوی کی روایت میں حدیث میں کوئی لفظ بیان ہوتا ہے اور دوسرا راوی اس لفظ کو روایت نہیں کرتا ہے، تو دونوں جگہ پر ذکر کر کے یہ بتاتے ہیں کہ یہ لفظ اس حدیث میں بھی ہے لیکن راوی سے وہ لفظ متروک ہو گیا ہے۔ اور کبھی ایک حدیث دوسرے حدیث کی تفسیر ہوتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک حدیث ایک راوی بطریق ارسال ذکر کرتا ہے اور دوسرا راوی بطریق استدلال، تو معلوم ہو جاتا ہے تکرار حدیث سے کہ یہ حدیث مرسل نہیں متصل ہے۔ یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک راوی حدیث کو موقوف چھوڑ دیتا ہے، دوسرا اسے مرفوع روایت کرتا ہے،
تو تکرار سے معلوم ہو جاتا کہ یہ حدیث موقوف نہیں ہے بلکہ مرفوع ہے۔ ایک یہ بات بھی ذہن نشین رکھیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مختلف جگہوں پر حدیث کے مختلف جملے مذکور ہوتے ہیں، پوری حدیث نہیں، اور پھر کہیں ایک جگہ پر اس حدیث کے مختلف اجزاء کو ملا کر مکمل حدیث ایک ساتھ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کی اس جامع بخاری میں سب سے اعلیٰ وہ احادیث ہیں جو ثلاثیات کہلاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ثلاثیات وہ حدیث ہیں کہ امام بخاری اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک بیچ میں صرف 3 راوی ہوں، یعنی وہ حدیث امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس شیخ سے روایت کی جس نے روایت تابعی سے کی ہے، اور تابعی نے روایت کسی صحابی سے کی ہے، تو اب اور صحابی نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا قول یا فعل ذکر کیا ہے۔ تو اب امام بخاری کے استاد اور ایک ان کے استاد کے استاد تابعی اور ایک ان کے شیخ صحابی، یہ 3 بیچ میں راوی ہوئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرنے میں امام بخاری کے درمیان۔ تو گویا کہ اگر امام بخاری کے استاد روایت کریں تابعی سے اور تابعی روایت کریں صحابی سے، تو صرف بیچ میں 3 واسطے آئیں گے، اور یہ 3 واسطے ہونے کی وجہ سے اس حدیث کو بولیں گے ثلاثی، اور یہ سند کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ ترین حدیث ہے، اور یہ بخاری شریف میں کل ملا کر 22 احادیث ہے، اور ان کے مقررات کو حذف کر دیں تو 16۔ تو امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کی ثلاثیات کی تعداد کل 22 ہے، کل 22۔ اور امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عام مرویات ثلاثی ہیں۔ اب آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کس قدر بلند و بالا ہے۔ یہ بخاری شریف اتنی بابرکت ہے کہ علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ قول نقل فرمایا ہے کہ مشکل کے حل کے لیے، پریشانیوں کے دفع کے لیے ختم بخاری شریف آزمودہ ہے، اور بخاری شریف کے تعلق سے یہ بھی بعض علماء نے فرمایا کہ اگر کسی گھر میں بخاری شریف ہو تو وہ گھر آگ سے محفوظ رہتا ہے، کسی کشتی میں ہو
تو کشتی غرق ہونے سے محفوظ رہتی ہے۔ اگر قحط سالی کے زمانے میں بخاری شریف پڑھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بارش کی دعا کی جائے تو اللہ رب العزت جل جلالہ ختم بخاری شریف کی برکت سے وہ دعا قبول فرماتا ہے اور ابر رحمت کا نزول فرماتا ہے۔ اور یہ برکت کیوں نہ ہو کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس جامع صحیح کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے روضہ پر انور اور ممبر پاک کے درمیان ریاض الجنت میں بیٹھ کر اصل کتاب میں منتقل کیا ہے۔ اور یہ بھی روایت ہے کہ امام بخاری نے بتایا کہ میں اس کتاب میں کسی حدیث کے لکھنے سے پہلے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا سے دریافت کر لیتا ہوں کہ یہ آپ کا ارشاد ہے یا نہیں۔ جب حضور فرماتے کہ ہاں یہ میرا ارشاد ہے تب آپ اس کتاب کو، اس حدیث کو اپنی اس کتاب میں درج۔ اور امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے تعلق سے خود ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے 6 لاکھ حدیثیں یاد ہیں، ان میں چن چن کر 16 سال میں اس جامع کو میں نے لکھا ہے اور اسے میں نے اپنے اللہ اور اپنی ذات کے درمیان حجت بنایا ہے۔ میں نے اپنی اس کتاب میں صرف صحیح احادیث کو درج کیا ہے اور جن حدیثوں کو میں نے اس خیال سے کہ کتاب بہت طویل نہ ہو جائے ترک کر دیا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اور امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال احتیاط، کمال نظافت، کمال ادب یہ تھا کہ خود فرماتے ہیں کہ ہر حدیث کے لکھنے سے پہلے میں غسل کرتا، پھر 2 رکعت نفل پڑھتا، پھر استخارہ کرتا، جب کسی حدیث کی صحت پر دل جمتا تو اسے میں کتاب میں درج کرتا۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کمال احتیاط اور کمال اہتمام کا نتیجہ کہیے کہ بخاری شریف نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ کی مقبول ترین کتاب ہے اور یہ وہ جامع صحیح بخاری ہے کہ جس سے متعلق خود نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو اپنی خود تصنیف قرار دیا ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ امام بخاری کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مستفیض فرمائے۔ آج 14 شوال المکرم ہے، کل 15 شوال کا درس آپ پڑھیں گے، لیکن آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ حضرات بخاری شریف کی شروع کے صفحے کا مطالعہ کر کے آئیے گا اور مطالعہ کر کے بیٹھیے گا۔ میں بخاری شریف کے آغاز سے متعلق چند ضروری باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے اور کامیاب سے کامیاب تر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔